میں دکھاؤں لائیو شو تو تحفوں کا رخ بدلا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ماریا فائل لے کر آئی تھی۔ مسٹر سائن، مس سیماب، پورے 3 بجے انویٹیشن ہے، آپ دونوں میں سے کون دے گا؟ میں دونوں ایک ساتھ بول اٹھے، ساتھ کھا جانے والی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ابھی ٹائم ہے، ڈیسائیڈ کر لو مس سیماب۔ میں بھی تو دیکھوں آپ کتنے پانی میں ہیں۔ سائم نے گیند سیماب کے کوٹ میں ڈال دی۔ شور، اسی پارٹی میں ڈبکی نہ لگوائی تو میرا نام بھی سیماب نہیں، اور سیماب کے لیے کچھ نیا تھا بھی نہیں۔ پریزنٹیشن بہت اچھی ہوئی، باس نے تعریف کی تو اس نے جتاتی نظروں سے سائم کو دیکھا۔ وہ بے نیاز سا عبداللہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا یہ لڑکی اتنا اچھا بول سکتی ہے۔ سیماب کے جانے کے بعد سائم نے زبان کھولی، وہ بہت محنتی ہے، آپ ہی انہیں نیچا دکھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ میں نے ایسا کب کیا؟ سائم کو ہلکی سی حیرت نے گھیرا۔ کیا وہ واقعی ایسا کرتا رہا ہے؟ تو اور کیا، جو باتیں آپ نے پہلے دن مس سیماب کے بارے میں کہیں وہ کسی کو بھی اچھی نہیں لگیں، وہ تو میں بس غصے میں کہہ گیا تھا۔ سائم کو شرمندگی ہوئی۔ لیکن ایک بات ہے، آپ دونوں کی نوک جھونک سے آفس کا ماحول خاصا خوشگوار ہو گیا تھا۔ عبداللہ ہنسا، مگر سائم کو یہ بات بالکل اچھی نہیں لگی۔ مس سیماب، وہ اپنی چھوٹی سی گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی، جب سائم نے پکار لیا، آپ گھر جا رہی ہیں؟ نہیں، چچو کی ملیاں جا رہی ہوں۔ آپ کا گھر وہاں ہے؟ سائم کو حیرت ہوئی۔ اف، ذرا آپ کو مجھ سے کوئی کام تھا؟ سیماب بدمزہ ہوئی۔ دراصل میں آپ سے معذرت کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کا لہجہ شرمندہ سا تھا۔ آپ کو کرنی بھی چاہیے، مگر کس بات کے لیے؟ آپ تو بہت بار مجھ سے بدتمیزی کر چکے ہیں۔ سیماب نے اندر پھوٹتی خوشی کو دبا کر رکھائی سے کہتے ہوئے کار کا دروازہ کھولا۔ سائم نے دروازے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ہر بات کے لیے اس دن میں نے بہت نامناسب الفاظ کہے، مجھے نہیں کہنے چاہیے تھا، آئی ایم سوری۔ وہ سامنے کھڑا معذرت کر رہا تھا۔ سیماب کا دل بلیوں اچھل کر کلہ بازیاں کھانے لگا، مگر بظاہر متانت سے گویا ہوئی۔ اچھی بات ہے، آپ کو احساس تو ہوا۔ جی، دوسرا میں نہیں چاہتا آفس کے لوگ ہماری نوک جھونک کو تماشا سمجھ کر انجوائے کریں۔ ہم یہاں کام کرنے آتے ہیں، اچھے کولیگز کی طرح کام پر فوکس کرتے ہیں۔ اوکے، سیماب نے کندھے اچکائے۔ فرینڈز، سائم نے ہاتھ پھیلایا۔ دل بھاگ کر ہاتھ ملانے والا تھا، مگر عقل نے جھاپڑا رسید کیا۔ اب کیا، فوراً ہی قدموں میں بیٹھ جاؤں گی؟ سوری، میں اتنی جلدی دوست نہیں بناتی، کندھے اچکاتی متانت کے ساتھ کہتی وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سائم 2 قدم پیچھے ہٹا۔ سیماب نے شیشہ نیچے کیا۔ لیکن ہم اچھے کولیگز بن سکتے ہیں۔ سیماب نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ اف، اس کی مسکراہٹ کتنی قاتل ہے۔ سیماب کا دل پھر سے پٹڑی سے اتر گیا۔ اور تم نے ہاتھ ملا لیا؟ آئس کریم کھاتے محمود صاحب نے پوچھا۔ آج وہ بہت دنوں کے بعد بڑی فرصت سے محمود صاحب سے ملنے آئی تھی۔ شاید زبیریہ نہیں تھی اور اسے کسی سامع کی ضرورت تھی، تب ہی تو آتے ہوئے آئس کریم لیتی آئی۔ پہلے دن سے لے کر اب تک کی ساری روداد انہیں سنا ڈالی تھی۔ ارے، دشمنوں سے کون ہاتھ ملاتا ہے؟ دشمن کیوں، تمہارا کولیگ ہے، اور اب تو اس نے معافی بھی مانگ لی ہے۔ رہنے دے بابا، وہ تو باس کے ہاتھوں بار بار بے عزتی ہوئی تو مجھ سے صلح کرنے آ گیا، میں کیوں کرنے لگی اسے دوستی؟ 1 نمبر کا لوچڑ، کم ظرف اور گھٹیا انسان ہے۔ بری بات، گالیاں نہیں دیتے؟ انہوں نے نرمی سے ٹوکا۔ یہ گالیاں کب ہیں؟ ہاں بھائی، جو الفاظ روزمرہ زندگی کا حصہ بن گئے ہوں، وہ گالیاں کیوں لگیں؟ اور جسے وہ گالیاں دے رہی تھی وہ دروازے میں ہکا بکا کھڑا سیماب کو دیکھ رہا تھا۔ کہہ رہا تھا، پریزنٹیشن میں تو دوں گا، مگر جب میں نے بولنا شروع کیا تو بس امپریس ہی ہو گیا۔ کون وہ کم ظرف گھٹیا انسان؟ سائم دروازے سے باہر آیا۔ ہاں وہی تو، روانی میں کہہ کر سیماب نے گردن گھمائی، پھر بوکھلا کر کھڑی ہوئی۔ تم یہاں؟ تم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ محمود صاحب نے حیرت سے دونوں کو دیکھا۔ بابا، یہ وہی تو ہے۔ اس کے آگے سیماب کو مناسب الفاظ نہ ملے تو جملہ سائم نے مکمل کر دیا۔ وہی جسے 1 گھنٹے سے آپ کے سامنے بیٹھ کر گالیاں دے رہی ہے؟ بالکل بھی نہیں، سیماب صاحب مکر گئی۔ محمود صاحب نے تعجب سے اسے دیکھا۔ میرا مطلب ہے، میں وہ نہیں کہہ رہی تھی جو یہ سمجھا ہے، بلکہ میں وہ کہہ رہی تھی جو یہ بالکل نہیں سمجھے۔ ویسے یہ آپ
کا ہے کون؟ بات کرتے کرتے احساس ہوا موضوع کا تعارف مکمل نہیں ہے۔ میرا نواسا ہے، لگتا تو نہیں، بہت برجستہ اظہار تھا۔ محمود صاحب باساختہ ہنس پڑے۔ آپ جیسے نفیس انسان کا نواسا ایسا تو ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ سائم کو غصہ آنے لگا۔ سیماب نے اطمینان سے سینے پر ہاتھ رکھا۔ میں اپنی مدر پر گئی ہوں، انہی کی طرح کیوٹ سویٹ ہوں۔ کیوں بابا؟ اب سیماب کی تائید کا مطلب نقص امن تھا۔ سو وہ کھڑے ہو گئے۔ باقی فیصلے آپس میں کر لو، میں نماز پڑھ لوں۔ سائم نے باضد احترام راستہ چھوڑا۔ وہ مسکراہٹ دباتے اندر چلے گئے۔ تب سائم نے خام خواہ نظروں سے اسے گھورا۔ اس کے تیور یکسر بدل گئے تھے۔ سیماب نے بروقت مسکرانے کی صحیح کی۔ میں لیکچرر ہوں، وہ آگے بڑھا۔ مجھے لگتا تھا سیماب پیچھے کھسکی۔ میں کم ظرف ہوں، مجھے فیل ہوا ہے، میں گھٹیا ہوں، شکل سے لگتے ہو مگر یقین جانو ہو نہیں۔ گویا تسلی دی اور ساتھ ہی سیماب نے لپک کر آئس کریم کا چمچہ اٹھا لیا اور دھمکی دی، دیکھو کوئی میرے ساتھ زیادہ بدتمیزی کرے تو میں اس کی آنکھیں نکال دیتی ہوں، اس چمچ کے ساتھ۔ سائم نے اس کے ہتھیار کو نظر انداز کیا۔ چلو دیکھتے ہیں اس ہتھیار کا استعمال کیسے کرتی ہو۔ وہ آگے بڑھا۔ سیماب تیزی سے پیچھے ہٹی اور پیچھے برآمدے کی سیڑھی تھی، وہ گر سکتی تھی اگر سائم اس کا چمچے والا ہاتھ پکڑ کر کھینچ نہ لیتا۔ سیماب کا سر سائم کے کندھے سے ٹکرایا۔ سائم نے فوراً ہی اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ حواس بحال ہونے میں تھوڑا وقت لگا۔ تم انتہائی بیہودہ انسان ہو، ابھی سر کے بل گرتی اگر میں نہ پکڑ لیتا۔ سائم نے اس کے خجالت زدہ چہرے کو دلچسپی سے دیکھا۔ مجھے اچھی طرح پتہ ہے پیچھے سیڑھیاں ہیں، اتنا تم اس گھر میں نہیں آئے ہو جتنا میں نے یہ سیڑھیاں پھلانگی ہیں۔ سائم کو چپ لگ گئی، خاموشی سے جا کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اب کیا ہوا؟ بولتی کیوں بند ہو گئی؟ کیوں؟ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، کبھی کبھی ہمارے پاس اپنے پیاروں کو دینے کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ ستون کے ساتھ کھڑی سیماب نے چور نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کے بال پیشانی پر بکھرے تھے اور آنکھوں کی کیفیت سیماب کو بہت پہلے گزرا ہوا ایک پل یاد آیا تھا اور جوش میں اس کے سامنے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ تم وہی ہو جس نے بہت عرصے پہلے مجھے چور کہا تھا، یہاں اسی گھر میں؟ مجھے یاد نہیں، لیکن مجھے تو یاد ہے۔ سیماب اپنے دشمنوں کو کبھی نہیں بھولتی۔ وہ اس کی طرف جھک کر پراسرار لہجے میں گویا ہوئی تو سائم کو ہنسی آ گئی۔ عجیب لڑکی ہو۔ رات کو اس نے سارا قصہ زیبی کو سنایا۔ وہ بالکونی میں کھڑی ساتھ والی بالکونی کو دیکھ رہی تھی جہاں اندھیرا دم سادے تھا۔ یہ اگست کی حبس زدہ راتیں تھیں اور یہاں ریلنگ سے لٹک کر وہ دونوں اسٹریٹ لائٹ کے گرد جمع پتنگوں کو تماشا دیکھتے تھے۔ پتنگیں کہاں، دیوانے ہیں، اور دیوانوں کا رقص تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس نے ایک بار کتاب میں پڑھی بات دہرائی تو وہ ہنس ہنس کر دوہرا ہو گیا۔ کہاں سے سیکھتی ہو یہ بے تکی باتیں؟ اور زیبی ناراض ہو گئی تھی، جسے منانے کے لیے سائم نے اسے بہت خوبصورت چھوٹا سا جویلری باکس گفٹ کیا تھا۔ زیبی نے جوش میں کھولا تو تم میری بات سن رہی ہو؟ سیماب نے اس کی بے توجہی محسوس کر لی تھی۔ ہاں سن ہی رہی ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہونا تھا؟ پہلے لڑائی، پھر صلح اور اس کے بعد دوستی ہوگی۔ قصہ ختم ہوا۔ زیبی کے سر پر دیوانوں کا رقص شروع ہو گیا تھا۔ اس نے مڑ کر لائٹ ہی بند کر دی۔ نہ معشوق ہوگا نہ عاشق ناچیں گے۔ قصہ تو اب شروع ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ اب ڈر لگ رہا ہے کہیں محبت نہ ہو جائے۔ سیماب کی کھلکھلاتی سرگوشی پر زیبی سن سی ہو گئی۔ خوبصورت جویلری باکس میں پتنگوں کے مردہ بدن تھے۔ سرمد صاحب کی طبیعت کچھ بوجھل سی تھی۔ زیبی سو بنا کر کمرے میں لے آئی۔ میرا دل نہیں چاہ رہا، بس تھوڑا سا لے لیں۔ وہ پیالہ ہاتھ میں لے کر ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ بیٹھے تو اس نے ان کے پیچھے تکیے لگا دیے۔ زیبی آگے کا کیا سوچا ہے؟ زیبی زندگی چل رہی ہے، ابو آگے کا کیا سوچوں؟ سوپ میں چمچہ گھماتے زبیریہ نے دانستہ ان کی طرف دیکھنے سے گریز کیا۔ کیا اب تک اسی کا انتظار کر رہی ہو؟ ثمینہ کا لہجہ طنزیہ نہیں تھا۔ وہ واقعی پوچھنا چاہتی تھی، مگر زبیریہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سر سی لہر اٹھی۔ یہ حوالہ کبھی پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ پھر ستارہ کیوں تمہارے لیے کوئی اچھا سا رشتہ ڈھونڈے؟ یہاں تو ان کے ادھورے جملے میں پوری کہانی تھی۔ زیبی سوپ کا پیالہ رکھ کر کمرے سے نکلی۔
ہاں ٹھیک ہے، یہ تو حق تو اس نے تب ہی ہمیں نہ دیا تھا، اب تو ڈاکٹر بن گئی ہے، خود کما رہی ہے۔ ثمینہ افسردگی سے گویا ہوئی۔ اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، وہی تو کر رکھا ہے۔ روشانی کچن میں برتن دھو رہی تھی، اہٹ پر مڑ کر دیکھا۔ زبیریہ ذرا فریزر سے نگٹس تو نکال دو، فاطمہ ضد کر رہی ہے۔ میں بنا دیتی ہوں، برتن بھی رہنے دو، میں کر لوں گی۔ زبیریہ نے فریزر کھولا، یہ تو بس 2-4 پڑے تھے تو میں نے سوچا سنک خالی کر دوں۔ زبیریہ نگٹس کا پیکٹ کھولنے لگی۔ امی نے تم سے کوئی بات کی؟ ہاں۔ تم نے کیا جواب دیا؟ روشانی نے انہیں سمجھایا میں شادی کرنا نہیں چاہتی، اس کے بغیر بھی گزر جانے کی۔ روشانی نے نل بند کر کے مڑی۔ نہیں گزرتی۔ اگر ایسا ہوتا تو آدم جنت میں اکیلا ہوتا، مگر اللہ جانتا تھا انسان کے فطری تقاضے کیا ہیں۔ جو اس کے انکار کرتے ہیں وہ یا تو بہت عظیم ہوتے ہیں یا فطرت کے باغی، اور ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ گھر، شوہر، بچے، ان کے بغیر زندگی کا فطری تسلسل قائم ہی نہیں ہوتا۔ وہ رسانیت سے سمجھانے لگی۔ آج کل پڑھ کیا رہی ہو؟ پین میں تیل ڈالتے ہوئے زبیریہ جھنجھلائی۔ ماں بن رہی ہوں تو اندازہ ہوتا ہے یہ کتنے پیارے رشتے ہیں۔ وہ مسکائی۔ روشانی میں شادی نہیں کر سکتی، زبیریہ نے سختی سے کہا تو روشانی ٹھٹک گئی۔ سنو، کیا اب بھی سائم کا انتظار کر رہی ہو؟ کیا وہ آئے گا؟ لوگ بھول کیوں نہیں جاتے؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس نے گرم تیل میں نگٹس ڈالے۔ تو پھر میری بات مانو، ماضی کو بھول کر اس رشتے کو ایکسپٹ کر لو۔ کس رشتے کو؟ تمہارے لیے ایک پرپوزل آیا ہے۔ اسے لگا وہ کھولتے تیل میں جا گری۔ سب بے حد خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ بوا کو یاد آیا سلاد لانا تو بھول ہی گئی ہیں، تو اٹھ کر کچن میں چلی گئیں۔ تبھی وہ ہنسی، بالکل محبوب کے کان میں کی جانے والی مدھم سرگوشی جیسے ہنسی تھی، جیسے کسی نے چپکے سے چٹکی بھر لی ہو۔ ستارہ نے بے حد چونک کر سیماب کو دیکھا۔ وہ تو پارہ سخت لڑکی تھی، ہنسی تو کھلکھلا کر وہ۔ یہ مدھم ہنسی اس کی شخصیت کا حصہ نہ تھی۔ کیا بات ہے؟ کون سی بات؟ سیماب نے چونک کر ماں کو دیکھا۔ وہی جسے سوچ کر تمہیں ہنسی آئی ہے۔ میں ہنسی تھی؟ وہ تعجب سے بڑبڑائی۔ ابھی تو اسے اپنی اور سائم کی بات یاد آئی تھی۔ جب سے میری صلح ہوئی ہے، آفس والوں نے سکون کا سانس لیا ہے۔ وہ فدا حسین پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا۔ مس جی، آپ تو آفس میں رونق ہی نہیں رہی۔ لنچ بریک تھا اور آفس میں لوگ ہی موجود تھے۔ سیماب گھر سے سینڈوچ لے کر آئی تھی اور سائم اس کی بات پر بس مسکرا دیا۔ تم اتنا کم کیوں بولتے ہو؟ لڑتے ہوئے تو تمہاری زبان خوب چلتی ہے۔ میں بھی بولنے لگا تو تمہاری کون سنے گا؟ اس نے سینڈوچ میں موجود ٹماٹر کا کتلا نکال کر سائڈ پر رکھ دیا۔ تم بھی ٹماٹر نہیں کھاتے؟ اور کون نہیں کھاتا؟ کیا مصیبت ہے یار، کیا ٹماٹر کے بغیر سینڈوچ نہیں بن سکتے؟ سائم کو اچھی طرح یاد تھا اور کون ٹماٹر نہیں کھاتا۔ میری کزن نہیں کھاتی۔ سائم خاموش ہی رہا۔ سیماب نے اسے غور سے دیکھا اور مسکرائی۔ ویسے تو اچھے لائف پارٹنر ثابت ہوگے۔ اس غیر متوقع بات پر سائم نے چونک کر اسے دیکھا تو وہ گڑبڑا گئی۔ آئی مین جس سے تمہاری شادی ہوگی، تم تو خاموشی سے اس کی سنتے رہو گے۔ تم اور تمہاری لاجک۔ سائم نے پلیٹ کھسکا دی۔ بس، اور یہ کون کھائے گا؟ سیماب نے باقی سینڈوچز کو دیکھا۔ بچ گئے تب کوئی اور کھائے گا۔ سائم نے اس کی رفتار پر چوٹ کی۔ سیماب اب کہاں کھو گئی؟ وہ ستارہ کی آواز پر چونک گئی۔ اف، مجھے کیا ہو رہا ہے؟ بیٹھے بیٹھے کہاں پہنچ جاتی ہوں۔ یہ بوا جی ابھی تک روٹی لے کر نہیں آئیں؟ چاولوں کے ساتھ روٹی کھا لیں گی۔ بوا نے سلاد کی پلیٹ اس کے سامنے رکھی۔ تو کیا کروں؟ چاولوں میں سیماب کو اپنی حواس باختگی پر غصہ آنے لگا۔ ذرا بھی نہیں بوا برا منا گئیں۔ بس اب ہم خانسامہ ماں رکھیں گے۔ کوئی خانسامہ ماں نہیں رکھیں گی ستارہ بی بی۔ بس اب چھوٹی بی بی کی شادی کر دیں۔ پیچھے رہ گئے ہم دو جی۔ سکون سے پکائیں گے، سکون سے کھائیں گے۔ یہ شادی کہاں سے آ گئی؟ ہمارے زمانے کے سیانے کہتے ہیں جب لڑکی بلا وجہ چیخے چلائے تو سمجھو برما مانگتی ہے۔
وہ تو مزے سے کہہ کر چلتی بنی، سیماب کو پتنگے لگ گئے۔ ثابت ہوا آپ کے زمانے کے سیانے اتنے بھی سیانے نہیں تھے۔ غلط تو نہیں کہہ رہی، یہی مناسب عمر ہے۔ آپ بھی کس کس کی باتوں میں آ رہی ہیں سیما؟ میں سیریس ہوں، تمہاری شادی یا کوئی چوائس ہے تو بتا دو ورنہ میں دیکھوں۔ سیماب نے ایک لمحے کو سوچا، پھر چمچہ ہاتھ سے رکھ دیا۔ بس پسند اس کے سامنے تھی اور محبت کے لیے ساری عمر پڑی تھی۔ شادی ہو جاتی تو سکون سے محبت کھیلتے۔ اماں ایک لڑکا ہے ستارہ ہمتاً گوش ہوئیں۔ ماں بیٹی میں ہمیشہ سے تھی، وہ ستارہ کو اپنی پسند بتائے گی، مگر آخری فیصلہ ماں کا ہوگا، جو ہر صورت سیماب کو ماننا پڑے گا۔ پتہ نہیں کیسے، لیکن کچھ ہی دنوں میں ہماری بہت دوستی ہو گئی ہے۔ کچھ ہی دنوں کی دوستی میں تم نے شادی کا فیصلہ کر لیا؟ ستارہ نے حیرت سے بیٹی کو دیکھا اور بیٹی نے اس سے کہیں زیادہ حیرت سے ماں کو۔ تو کیا ہوا؟ تو کیا سال دو سال اس کے ساتھ یہ دیکھنے کے لیے ریلیشن شپ رکھوں کہ وہ اس قابل ہے یا نہیں؟ ستارہ گنگ سی بیٹی کو دیکھنے لگی۔ مطلب وہ اچھی فیملی سے ہے، جاب بھی اچھی ہے، کوئی اخلاقی برائی بھی نظر نہیں آتی۔ لائف پارٹنر میں یہی سب تو دیکھا جاتا ہے نہیں؟ ہاں کیوں نہیں؟ ستارہ کا دل فخریہ پیار سے بھر گیا۔ ان کی بیٹی کہیں زیادہ میچور تھی، اس لیے میں چاہتی ہوں آپ محمود بابا سے بات کر لیں، سائم سے مل لیں۔ ان سے کیوں؟ ستارہ چونکی۔ کیونکہ وہ ان کا نواسہ ہے، وہ بھی تمہیں پسند کرتا ہے۔ کبھی کہا تو نہیں؟ تو بات کیسے بڑھے گی؟ اسے کہنا چاہیے۔ محمود بابا کے ذریعے، سیماب نے مزے سے کہا۔ اور صرف کہا ہی نہیں، شام کی چائے پر سائم اور محمود صاحب کو انوائٹ بھی کر لیا۔ ستارہ کو احساس ہوا وہ ابھی اتنی بھی میچور نہیں ہوئی۔ سائم انہیں اچھا لگا تھا، سنجیدہ سا، کم گو نوجوان، مگر اس کی سنجیدگی بوجھل نہیں تھی۔ جب بات کرتا تو رکھ رکھاؤ اور خوشگوار انداز میں۔ جب سائم اور سیماب اپنی اپنی کافی لے کر لان میں چلے گئے تو ستارہ نے محمود صاحب سے کھل کر بات کی۔ محمود صاحب پریشان ہو گئے تھے۔ کیا سائم نے سیماب سے کوئی بات کی ہے؟ نہیں، میں چاہتی ہوں آپ سائم سے بات کریں۔ اگر وہ سیماب کو اس نظر سے نہیں دیکھتا تو میں سیماب کو روک لوں گی۔ میں نہیں چاہتی وہ اس رستے پر اکیلی چلتی بہت دور نکل جائے۔ یک طرفہ رشتے بہت اذیت دیتے ہیں۔ تم فکر نہ کرو بیٹا، میں سائم سے بات کر لوں گا۔ محمود صاحب کے لہجے میں چھلکتی پریشانی ستارہ کی سمجھ میں نہ آئی۔ تمہیں ایک بہت انٹرسٹنگ چیز دکھانی ہے۔ سائم پرندوں کے پنجرے کے پاس کافی کا آخری گھونٹ بھر رہا تھا جب سیماب لیپ ٹاپ اٹھائے آ گئی۔ اس کا چہرہ اندرونی جوش سے جگمگا رہا تھا، جیسے کوئی بہت خاص چیز ملی ہو۔ اس نے لیپ ٹاپ کھولا اور میز پر رکھ دیا، خود کرسی پر بیٹھ گئی۔ سائم دوسری کرسی پر بیٹھنے کے بجائے اس کے عقب میں کھڑا ہو گیا۔ سیماب نے ایک ویڈیو آن کی اور خود مڑ کر شرارت سے سائم کو دیکھا۔ سائم جو ریلیکس کھڑا تھا، اچانک اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کیا ہوا؟ یہ تم ہی ہو نا؟ یہ تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ سائم نے خود کو سنبھالا۔ ایک زمانے میں یہ میرا فیورٹ سانگ تھا۔ میں نے اس سنگر کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، مگر پھر کبھی نظر نہیں آیا۔ وہ ہتھیلی پر تھوڑی ٹکا کر ویڈیو دیکھنے لگی۔ سائم نے دونوں ہاتھ پھیر کر اپنے چہرے سے ماضی کی گرد صاف کرنے کی صحیح کی۔ تمہاری آواز بہت اچھی ہے، تم نے گانا کیوں چھوڑا تھا؟ بس شوق تھا، ختم ہو گیا۔ مجھے بھی ماڈلنگ کا بہت شوق تھا، مگر ختم ہو گیا۔ اس نے مسکرا کر لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ ایک بات تو بتاؤ، وہ بیٹھے بیٹھے کرسی پر اس کی طرف رخ کر گئی۔ تمہارے میوزک میں محبت بولتی ہے، محبت ہوئی تھی یا کرنے کی خواہش تھی؟ کچھ سوال خاموشی سے ٹال دینے کو دل چاہتا ہے، یہ بھی ایسا ہی ایک سوال تھا۔ نانا کو دیکھ لو، بیٹھے بیٹھے تھک گئے ہوں گے، وہ ٹال کر چلا گیا۔ سیماب نے مسکراتی نظروں سے اسے اندر تک جاتے دیکھا۔ اسے لگا اس انسان سے محبت ہو سکتی ہے۔ مکانوں کے ٹیرس، بالکونیوں اور باغیچے میں ٹھنڈی سی شام اتر آئی تھی۔ ان حبس زدہ دنوں میں یہ شام غنیمت تھی، شاید کہیں آس پاس بادل برسے تھے۔ سائم نے گردن موڑ کر نانا کو دیکھا۔ وہ کچھ الجھے الجھے لگ رہے تھے، ایک ایک قدم سوچ سوچ کر رکھتے،
بہت آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ انہی کی ضد تھی کہ واک کروں گا۔ آج تھک گیا ہوں تو تم کیا مجھے کندھے پر اٹھا لو گے؟ وہ چڑھ کر بولے۔ اٹھا بھی سکتا ہوں۔ وہ سچ مچ اٹھا لیتا اگر نانا اپنی لاٹھی نہ اٹھا لیتے۔ کیا ہوا نانا؟ آج کی کافی زیادہ تلخ تھی۔ اس نے درپردہ ان سے ناراض طرز عمل کی وجہ جاننے کی سعی کی۔ تم سیماب کو پسند کرتے ہو؟ کرتا ہوں۔ آپ نہیں کرتے؟ اس نے سادگی سے پوچھا۔ اس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ ہا ہا ہا۔ آپ سے کس نے کہہ دیا؟ سیماب ہنسا۔ بنگلے کے دیوار پر چڑھی بلی اس کہکہے پر دبک گئی اور چمکتی آنکھوں سے دونوں کو دیکھنے لگی۔ کیونکہ نانا رک گئے تھے تو اسے کیوں لگتا ہے یہ تو سیماب کو پتہ ہوگا۔ سنو لڑکے، انہوں نے لاٹھی کی نوک سے اس کے سینے پر ٹھوکا دیا۔ سیماب مجھے بہت پیاری ہے۔ میں ہرگز نہیں چاہوں گا کہ تم اسے کسی بھی طرح ہرٹ کرو، اس لیے فوراً اسے بیشتر اس کی غلط فہمی دور کرو۔ کون سی غلط فہمی؟ یہی کہ تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ وہ تہبیہ ہو کر آگے بڑھنے لگے۔ راستے میں چھوٹے چھوٹے کنکر آنے لگے تھے جنہیں وہ اپنی لاٹھی سے ہٹا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، لیکن آخر مجھے کہیں نہ کہیں تو شادی کرنا ہوگی۔ سیماب سے ہی کر لوں گا۔ کنکر تھوڑا بڑا تھا۔ اس کی لاٹھی سے ٹس سے مس نہ ہوا تو صائم نے پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دیا۔ نانا پھر سے رک گئے۔ اس سے محبت کر لو گے؟ شاید کر لوں، شاید نہ کروں، مگر اسے خوش رکھ سکتا ہوں۔ اور زبیریہ کے بارے میں نہیں سوچو گے؟ محمود صاحب پریشان تو تھے ہی، اب غصہ بھی آنے لگا تھا۔ جو چھوڑ گئی اس کے بارے میں کیا سوچنا؟ صائم نے ایک اور کنکر کو ٹھوکر ماری۔ وہ تمہارے رستے کا پتھر نہیں ہے جسے ٹھوکر میں اڑا دو گے۔ دنیا گول ہے لڑکے، وقت لوٹ کر نہیں آتا، مگر بچھڑنے والے سامنے آ جاتے ہیں۔ فرض کرو وہ اچانک تمہارے سامنے آ جائے، فرض کرو وہ اب بھی تمہاری منتظر ہو، تو کیا کرو گے؟ صائم نے جھنجھلا کر جواب دینا چاہا کہ محمود صاحب بول اٹھے، جلد بازی مت کرو، اپنے اندر اس کا جواب تلاش کرو۔ واپسی کا سفر بہت خاموشی سے طے ہوا تھا اور اتنی آہستگی سے کہ مغرب کی اذان ہونے لگی تھی۔ محمود صاحب تھک گئے تھے، اس لیے نماز پڑھتے ہی بستر پر چلے گئے۔ وہ فیصلہ کر چکے تھے اب زبیریہ سامنے آئی تو دونوں کا آمنا سامنا کروا دیں گے، جبکہ صائم جائے نماز پر بیٹھا ان کے سوال کا جواب ہی تلاش کر رہا تھا۔ اب اگر تم نے ذرا بھی شور کیا تو میں تمہاری پٹائی کر دوں گی۔ اندر آتی زیبی نے نور فاطمہ کو دیکھا۔ وہ ماں کی ڈانٹ سن کر ناراض ہو کر کروٹ بدل گئی تھی۔ میری گڑیا کو کیوں ڈانٹ رہی ہو؟ میری نیند سے حالت خراب ہے، تھوڑی دیر سونا چاہتی ہوں، مگر یہ ٹک ہی نہیں رہی۔ ابھی اس کا باپ شور مچاتا آ جائے گا۔ روشانے کی گفتگو اب رواتی عورتوں جیسی ہو گئی تھی۔ نور فاطمہ نے چور نظروں سے زیبی خالہ کو دیکھا۔ تم تسلی سے سو جاؤ، میں اور نور مل کر کلر کریں گے۔ جوش میں اٹھ کر نور نے چھلانگ ماری اور زیبی کے گلے سے لٹک گئی۔ وہ نور کو لے کر لانچ میں آ گئی، نور کو مصروف کر کے خود بھی اپنی الجھی سوچوں کے دھاگے میں سلجھنے لگی۔ ان خاتون نے زیبی کو اسپتال میں دیکھا تھا جب وہ روشانے کو لے کر گئی تھیں۔ وہیں سمینہ سے ملاقات ہوئی تو ساری معلومات بھی لے لیں۔ اب وہ باقاعدہ رشتہ لے کر آنا چاہتی تھی۔ تم ہاں کرو زیبی، بہت اچھی فیملی ہے، لڑکا باہر سے تعلیم مکمل کر کے آیا ہے، روشانے نے منت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ کیسے ہاں کر دوں روشانے؟ اس نے پردوں کی اوٹ سے جھانکتی دھوپ کی کرنوں کو دیکھا۔ میں نہیں جانتی نادانی کی عمر میں کیے اس نکاح کی اہمیت کیا ہے، مگر اب ڈور سے بندھی ہوں، نہ آزاد ہوں نہ پابند۔ جب تک میں اس ان دیکھی ڈور کو توڑ نہ دوں لمبی اڑان نہیں بھر سکتی۔ زیبی خالہ اندھیرا ہو رہا ہے۔ نور کی آواز پر اس نے چونک کر دیکھا، دھوپ غائب تھی۔ زیبی نے اٹھ کر پردے ہٹا دیے، سیاہ بادل امنڈ کر آ رہے تھے۔ تمہیں ڈھونڈنا ہوگا صائم، میری زندگی پر چھائے اس سحر کو تم ہی توڑ سکتے ہو جو مجھے پوری طرح خوش بھی نہیں ہونے دیتا۔ زیبی خالہ، آپ یہاں کیوں نہیں رہتی؟ میں وہاں پڑھتی تھی نا، پھر جاب بھی وہیں کر لی۔ وہ دوبارہ نور کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور اس کی بنائی پینٹنگ اٹھا کر دیکھنے لگی۔
آپ یہاں آ جائیں، ہم دونوں ایک ہی کمرے میں رہیں گے، اس طرح تو آپ ڈسٹرب ہوگی۔ نہیں، میں پاپا سے کہوں گی آپ کے لیے نیا بیڈ بنوا دیں۔ آپ مجھے پڑھنا اور میں آپ کی طرح ڈاکٹر بنوں گی۔